السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھروں میں آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کتاب کا اسپیشلی جو آپ نے کام کر لیا ہے کتاب کے اوپر حل کرنے والا، ایک اسمال سی اس کی ویڈیو بنا کر یا پھر اس کی پکچرز آپ لے کر ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے تاکہ ہمیں آپ کا بھی فیڈ بیک مل جائے کہ آپ گھر پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں باہر کسی سے بھی کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو ہم اس سبق میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم نے کسی انجان شخص سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لینی، کسی انجان شخص سے کوئی بات نہیں کرنی اور ان کے ساتھ کہیں بھی جانا نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے معصوم بچے نہ صرف اغوا ہو رہے ہیں بلکہ ان کا قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم یہی چیپٹر پڑھیں گے۔ چیپٹر بہت مزیدار ہے اور یہ چیپٹر ایک مکالمے کی صورت میں دیا گیا ہے جسے آپ چھوٹا سا ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں شاگرد اور استاد کے درمیان جو بات چیت ہے وہ ایک مکالمے کی صورت میں موجود ہے۔ مکالمہ کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو ایک ہی موضوع پر بات چیت ہوتی ہے اسے مکالمہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم یہی چیپٹر پڑھیں گے اور مکالمے میں پڑھائی کا طریقہ انداز بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ ہے سبق نمبر 4، ہوشیار باش۔ صفحہ نمبر ہے آپ کا 15۔ تو صفحہ نمبر 15 نکال لیجئے جس پہ آج ہم اپنا نیا چیپٹر پڑھیں گے۔ یقیناً پڑھ کے آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور سیکھنے کو بھی ملے گا کہ کس طرح ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے اور انجان لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی۔ ہوشیار باش۔ کردار کون کون ہے اس میں؟ مولمہ ہے، استانی یا ٹیچر، عامر، دانیال، اسد، حمزہ طالبہ ہیں اور صدف، انیکا، صوبیہ، سلمیٰ، سمرہ طالبات ہیں۔ صبح کا وقت تھا، دعا کے بعد بچے کمرہ جماعت میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اب یہ تھوڑا سا انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتایا ہے کہ بچے اب جو ایک دم سے ڈرامہ نہیں شروع ہو رہا یا ایک دم سے مکالمہ نہیں شروع ہو رہا بلکہ اس سے پہلے کلاس میں ہو کیا رہا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ کوئی ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو کوئی کل کی روداد سنا رہا تھا۔ روداد کسے کہتے ہیں؟ کہانی کو یا آپ بیتی کو۔ کسی کو اپنا کام مکمل کرنے کی فکر تھی، اسی لمحے مولمہ کمرہ جماعت میں داخل ہوئیں۔ بچے تعظیماً کھڑے ہو گئے اور مولمہ کو سلام کیا۔ مولمہ نے حاضری شروع کی۔ عامر آج 2 دن بعد اسکول آیا تھا۔ حاضری لینے کے بعد مولمہ نے جماعت پر ایک نظر دوڑائی۔ سب بچے اپنی اپنی کتابیں نکالنے لگے اور وہ عامر سے مخاطب ہوئیں۔ اب مولمہ اور عامر کے درمیان اور باقی بچوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی اب وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے کہ ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اب پہلے مولمہ نے کہا، آپ 2 دن سے غیر حاضر ہیں، خیریت تھی؟ عامر، مس میری طبیعت خراب تھی۔ مولمہ، اوہو، کیا بخار تھا؟ عامر، نہیں مس، دراصل عامر ہچکچایا، وہ ایک ریڑھی والا میرا دوست ہے، اکثر مجھے بغیر پیسوں کے مٹھائی دے دیتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے مٹھائی لے کر کھائی ہے، مگر اس روز معلوم نہیں اس کی مٹھائی کیسی تھی، اسے کھا کر چکر آنے لگے اور طبیعت خراب ہونے لگی۔ مولمہ، پھر کیا ہوا؟ عامر، جب میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو میری امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ مولمہ، پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ عامر، اس نے کہا مجھے کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی ہے جس سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب یہاں تک کیا بتایا گیا ہے کہ 2 دن سے ایک بچہ جو ہے وہ غیر حاضر تھا، تو یقیناً جب 2-3 دن بعد آپ یا 1 دن بعد بھی اگر کوئی بچہ آتا ہے تو ٹیچر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کل کہاں تھا۔ تو عامر بھی 2 دن سے کلاس میں نہیں تھا۔ 2 دن بعد جب وہ آیا تو ٹیچر نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ 2 دن سے کہاں تھے؟ تو بڑا اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بتایا کہ ایک مٹھائی والے سے میں نے دوستی کی ہوئی ہے اور وہ مجھے بغیر پیسوں کے
چیزیں دے دیتا ہے، لیکن ایک دن جب اس نے مجھے کچھ دیا، مٹھائی دی، تو مجھے چکر آنے لگے۔ اب نشہ آور کیا ہوتی ہے؟ نشہ آور ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کھانے کے یا تو ہمیں اس چیز کی لت لگ جاتی ہے کہ ہمیں بار بار دل کرتا ہے ہم وہ کھائیں، اس سے ہمیں نشہ سا چڑھ جاتا ہے کہ ہر وقت چکر، آل ٹائم آپ کو چکر، طبیعت عجیب سی، وامٹس، اس طرح کی حالت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مولمہ: بیٹا عامر، آپ کی عمر کے بچوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ آپ اب اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ کسی کے موجود رہنے کی ضرورت ہو، اور نہ ہی اتنے بڑے کہ اپنی حفاظت خود کر سکو۔ جب آپ کھیلنے یا کسی کام کی غرض سے باہر نکلیں تو آپ کو اپنی حفاظت کے لیے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ یعنی آپ نے اب ہم جیسے آپ لوگوں کی ایج ہے اور ہماری ایج ہے، تو ہمارے ساتھ تو ہر وقت کوئی بڑا نہیں رہ سکتا کہ وہ ہر وقت ہمیں دوسروں سے محفوظ رکھے۔ وہاں پہ ہم نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس سچویشن سے نہ صرف نمٹنا ہے، بلکہ ہم نے اس سے دوسروں سے خود کو بچانا بھی ہے۔ عامر: مس، کیسی حفاظت اور کس سے؟ مولمہ: جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے خیر خواہ نہیں اور آپ کو بیوقوف بنا کر اپنا مطلب نکال سکتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دانیال: اب دوسرا اسٹوڈنٹ بولے گا۔ دانیال: مگر مس، وہ ریڑھی والا تو عامر کا دوست تھا اور اسے مفت چیزیں بھی دیتا تھا، وہ برا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اب دانیال کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کا فرینڈ ہے، تو اس سے برا کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو مفت اسے چیزیں دیتا ہے۔ اب مولمہ اسے سمجھائے گی۔ دانیال: بیٹا، ہماری یہی سوچ تو غلط ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں مفت چیزیں اور تحفے دیتے ہیں، جیسے ہمارے امی ابو، دادا دادی اور دوسرے رشتہ دار، مگر وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور جن کو ہم جانتے نہیں، ان سے مفت چیزیں لینا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، جن سے آپ کی واقفیت نہیں ہے، اگر ایسے لوگوں سے آپ چیزیں لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم۔ انیکا کیا کہتی ہے؟ انیکا: جی مس، ایک بار ہماری گلی کے ایک دکاندار نے مجھے مفت ٹافیاں دی تھیں اور کہا تھا گھر میں کسی کو مت بتانا، جو چیز چاہیے مجھ سے آ کر لے جایا کرو۔ مولمہ: پھر آپ نے ٹافیاں لے لیں؟ انیکا: نہیں مس، میرا دل تو چاہ رہا تھا، مگر میں نے ٹافیاں لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی کہ کسی کو نہ بتانا، کیونکہ میری امی نے مجھ سے کہا تھا کوئی بھی بات امی ابو سے چھپانی نہیں چاہیے۔ مولمہ: تو پھر آپ نے کیا کیا؟ انیکا: میں نے ساری بات اپنی امی کو بتا دی اور اگلے روز میرے ابو اس دکاندار سے مل کر آئے۔ مولمہ: شاباش انیکا، آپ نے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ کوئی بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اسے امی ابو کو بتانے میں حرج نہیں ہوتا۔ ہمیں امی ابو سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، خاص طور پر وہ بات جس کے لیے کوئی ہمیں کہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ اب یہاں پہ انیکا کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی ایک دکاندار نے کہا تھا کہ جو چیز چاہیے میرے سے لے لیا کرو، لیکن گھر میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ اور انیکا نے یہاں پہ سمجھداری سے کام لیا، اس نے کہا کہ میں کیوں آپ سے ٹافیاں لوں، اور میں کوئی بھی بات جو ہے امی ابو سے چھپانی نہیں چاہیے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہمیں لالچ دے کہ کسی اور ساتھ یہ بھی کہے کہ کسی کو نہ بتانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟